0 back button nav bar. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم:
صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین اکرامی قدر، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے. ماہ رجب کی 22 تاریخ سن 60 ہجری یوم وفات ہے صحابی رسول کاتب وحی خال المؤمنین اور سب سے پہلے اسلامی بحری بیڑے کے موجد جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو اس لیے آج کی گفتگو میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہی چند گزارشات پیش کی جا رہی ہیں. سامعین محترم، آج کی گفتگو میں میں صرف ایک سوال کا جواب دوں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کن وجوہات کی بنیاد پر عظیم سمجھتے ہیں؟ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر کن وجوہات کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان کا احترام کن وجوہات کی بنیاد پہ کرتے ہیں، انہیں سلام عقیدت کن وجوہات کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مظلوم صحابی ہیں جنہیں صرف غیروں نے نہیں بلکہ اپنوں نے بھی ہدف تنقید بنایا. تو میں
ان کی عظمت کے چند نمایاں پہلو آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ہم انہیں عظیم کیوں سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے عظیم ترین فرد ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے محسنین میں شامل ہیں، جن لوگوں کی قربانیوں اور احسانات کی برکت سے ہم تک دین پہنچا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سر فہرست ہیں۔ ہم انہیں عظیم کیوں سمجھتے ہیں، ان کی قدر کیوں کرتے ہیں، ان کا احترام کیوں کرتے ہیں، اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے عظیم سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا احترام کرتے ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شرف صحابیت عطا فرمایا۔ انہیں اللہ نے چن کر اپنے آخری حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا ہے، اور صحابیت وہ اعزاز ہے، صحابیت وہ شرف ہے کہ امت میں اس سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے۔ امت میں انبیاء کرام کے بعد شرف صحابیت سے بڑا کوئی شرف اور درجہ صحابیت سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے۔ یہی وہ اعزاز ہے جو انبیاء کرام کے بعد امت میں رب کا انتخاب ہے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ رب العالمین نے جن خوش نصیب لوگوں کا انتخاب کیا اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانے کے لیے، وہ سب قابل احترام ہیں، سب شان والے ہیں، اور یہ اتنا بڑا شرف ہے صحابیت کہ بعد میں آنے والے لاکھوں کروڑوں اولیاء کرام مل کر بھی کسی ادنا صحابی کی جوتی کے ساتھ لگنے والے ذروں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وہ شرف ہے، یہی وہ اعزاز ہے صحابیت کا کہ جس کو عطا ہو گیا اس کے لیے دنیا میں اللہ کی رضا کا اعلان ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب العالمین نے یہ مبارک خطاب اور اعزاز سارے صحابہ کو دیا کہ ابھی وہ دنیا میں موجود تھے تو رب العالمین نے فرمایا یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، فرمایا اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ خوش قسمت جماعت ہے، یہ صحابہ کا طبقہ وہ خوش نصیب لوگوں کا طبقہ ہے جن سے جنت کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے قرآن مقدس کی آیات میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے فرد ہیں جنہیں دنیا میں اللہ نے اپنی رضا کی سند بھی عطا فرمائی، جنت کا وعدہ بھی فرما لیا اور خود انتخاب کر کے اپنے حبیب کا ساتھی بھی بنا دیا۔ تو اس لیے ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں
کیونکہ اللہ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا ہے، اور یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ کائنات میں انبیاء کرام کے بعد اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل آغاز جوانی میں کلمہ پڑھا۔ بعض مورخین کے بقول 18 سال کی عمر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور پھر زندگی کے تقریباً 60 سال شرف صحابیت پر گزارے، اور اسی پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ فتح مکہ سے بھی پہلے، صلح حدیبیہ کے بعد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا، انہیں شرف صحابیت عطا ہو گیا، انہیں جنت کی سند مل گئی، ان سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان اور وعدہ رضوان فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مقدس گروہ میں داخل ہو گئے، اس لیے اب ہر قسم کی تنقید سے پاک ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ کو عظیم سمجھنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور اس شرف صحابیت کو میں کھولتا جاؤں تو سارا وقت اسی پہ گزر جائے گا۔ میں نے چند اور وجوہات بھی آپ سے عرض کرنی ہے۔ شرف صحابیت کے بعد ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب، احترام اور ان کی قدر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ کہتے ہیں نا، یہ بندہ مجھے اس لیے پیارا لگتا ہے کہ یہ فلاں حضرت کا رشتہ دار ہے، یہ فلاں پیر کا رشتہ دار ہے، یہ شاہ صاحب کا رشتہ دار ہے، یہ حضرت جی کا قریبی آدمی ہے۔ ارے آج کسی پیر کا رشتہ دار ہو قابل احترام بنتا ہے، کسی بڑے کا رشتہ دار ہو قابل احترام بنتا ہے، کسی وڈیرے کا قریبی آدمی ہو تو قابل احترام بنتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کتنے قابل احترام ہوں گے کہ وہ نبیوں کے امام کے رشتہ دار ہیں۔ نور ایمان کے ساتھ ساتھ، شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا رشتہ ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ رشتہ داریاں ہیں جو پرانی رشتہ داریاں ہیں۔ پرانی رشتہ داری وہ ہوتی ہے جو باپ دادا سے چلتی ہے، اور دوسری وہ رشتہ داری جو نئی ہے، جو بعد میں بنی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو طرح کی رشتہ داریاں موجود تھی، پرانی رشتہ داریاں بھی تھی، نئی بھی تھی۔ پرانی رشتہ داریوں میں آپ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب پہ غور کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ، ابن عبد المطلب، ابن ہاشم اور ابن عبد مناف۔ یہاں عبد مناف پہ آپ رک جائیں۔ یہ جو جناب عبد مناف ہیں، ان کو اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے۔ ایک بیٹے کا نام تھا ہاشم اور دوسرے بیٹے کا نام تھا عبد الشمس۔ آگے چل کر ہاشم کی اولاد میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، اور اس ہاشم کے دوسرے بھائی عبد الشمس کی اولاد میں ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے۔
تو عبد مناف پہ جا کر حضرت معاویہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے. یہ پرانی رشتہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو نئی رشتہ داری بنی ان میں سے ایک پیش کرتا ہوں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن جناب سیدہ ام حبیبہ، جن کا اصل نام رملہ تھا، ان کا نکاح ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ نئی رشتہ داری بنی کہ ان کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر ام المومنین بنی ہے، پوری امت کی ماں بنی ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سالے بن گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کے بہنوئی بنے. اور آج کی جدید اصطلاحات میں سالے کو کہتے ہیں برادر اللہ، قانونی بھائی، دستوری بھائی. تو گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے قانونی بھائی ہیں، تو ہم اس لیے بھی ان کا احترام کرتے ہیں کہ ان کی بہن ہمارے نبی کی عزت بنی ہے اور حضرت معاویہ میرے نبی کے قانونی بھائی بنے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. دو وجہ ہو گئی. پہلی وجہ یہ کہ وہ صحابی ہیں، دوسری وجہ یہ ان کے احترام کرنے کی کہ وہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پیغمبر کے قریبی رشتہ دار ہیں. اب تیسری وجہ سمجھ. تیسری وجہ یہ ہے حضرت امیر معاویہ سے محبت کرنے کی کہ حضرت معاویہ خوش قسمت انسان ہیں جن کو پیغمبر کی مقدس زبان سے دعائیں ملی ہیں. کہتے ہیں یہ فلاں کی دعاؤں نے اسے پار لگا دیا، فلاں کی دعاؤں سے اس کا کام ہوا ہے. ارے آج کا کوئی نیک بزرگ میرے لیے دعا کر دے تو میں سعادت سمجھتا ہوں. حضرت معاویہ کتنے سعادت والے ہیں جسے نبیوں کے امام نے دعائیں دی ہیں. اور یہ دعا بھی کن حالات میں ہے؟ ترمذی شریف کی روایت یہ دیکھیں، رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کی رات ہے اور سحری کا مقدس وقت ہے، سحری کا مقدس وقت ہے، رمضان المبارک کی رات ہے اور میرے آقا کا معصوم دامن پھیلا ہوا ہے اور حضرت معاویہ کے لیے دعا ہو رہی ہے. کتنی عظمت کی بات ہے اور کیا الفاظ ہیں. فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ معاویہ کو ہدایت کا پروانہ بھی عطا فرما، مہدیاً اس کے ذریعے سے امت کی رہنمائی کرنے کی بھی اسے توفیق عطا فرما، وحد بھی اور اسے ایسی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جہاں جہاں یہ تبلیغ کرتا جائے ہدایت کے چشمے جاری ہوتے جائیں. یہ اعزاز ملا ہے اللہ کے نبی کی زبان سے، جس کو پیغمبر نے دعائیں دی اور جن کی پیغمبر نے تعریف فرمائی. کہتے ہیں بادشاہ فلاں بندہ بڑا قابل ہے. کیوں؟ فلاں حضرت نے اس کی تعریف کی ہے، فلاں سٹیج پر میں نے سنا کہ فلاں بزرگ نے فرمایا یہ بندہ بڑا قابل ہے. میں نے ایک بندے کے متعلق سنا، مجھے نہ ان سے کبھی ملاقات ہوئی نہ بات ہوئی،
لیکن میں ان کا احترام کرتا ہوں، نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی دلچسپی ہے، لیکن میں نے قاری حنیف جلندری صاحب سے سنا کوئی 10-12 سال یا کم و بیش اتنا وقت پہلے، قاری حنیف جلندری صاحب نے تلگنگ کے ایک سٹیج پہ فرمایا، اس وقت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ زندہ تھے، تو قاری حنیف جلندری نے فرمایا کہ شیخ سلیم اللہ خان صاحب فرماتے ہیں میں تہجد کے وقت میں حافظ عمار یاسر کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ تو اس وقت سے مجھے یہ ہے کہ یار یہ اچھا آدمی ہے جب شیخ صاحب اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال جب آج کوئی بزرگ کسی کے لیے دعائیں کرے اور اس کی تعریف کرے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ معاویہ کتنا عظیم ہے کہ نبیوں کے امام اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ دیکھو ابن ماجہ کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی گارنٹی دی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، لوگ اپنے اپنے نامہ اعمال لے کر حشر کے میدان میں آئیں گے، اللہ کی عدالت میں آئیں گے۔ فرمایا اس تناظر میں حشر کے میدان میں معاویہ اس حال میں آئے گا کہ نور ایمان کی چادر لپیٹ کے آئے گا۔ کتنی بڑی گارنٹی دے دی کہ معاویہ کا ایمان وہاں سب لوگوں کو اللہ دکھا دے گا۔ تو یہ ہم اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام کرتے ہیں کہ میرے آقا کی مقدس زبان سے انہیں دعائیں بھی ملی ہیں اور انہیں تعریفی کلمات سے بھی نوازا گیا ہے۔ تو 3 وجوہات میں نے عرض کر دی، ان سے محبت اور ان کا احترام کرنے کی اور انہیں عظیم سمجھنے کی۔ نمبر 1 صحابی رسول ہیں، نمبر 2 حضور کے رشتہ دار ہیں، نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہیں دعائیں ملی اور ان کی تعریفیں ہوئی ہیں، نمبر 4 ہم حضرت معاویہ کو اس لیے بھی عظیم سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے سے پہلے والے تمام اکابر کا اعتماد حاصل رہا ہے۔ بڑوں کا اعتماد مل جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یار بندہ تو بڑا اچھا ہے لیکن بڑے اس پر احترام، بڑے اس پر اعتماد نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اور کہتے ہیں یار یہ بندہ تو ایسے نالائق سا لگتا ہے لیکن سارے اس پر اعتماد کرتے ہیں، لگتا ہے بندہ قابل ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حضرت امیر معاویہ وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ حضرت حسن سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بڑے گزرے ہیں حضرت معاویہ سے پہلے حضرت معاویہ کو سب کا اعتماد حاصل رہا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا اعتماد حضور علیہ السلام نے کیا کہ حضرت معاویہ کو شرف صحابیت ملا، میرے آقا نے کاتب وحی بنا دیا۔ قرآن اترتا ہے، جن خوش نصیب ہاتھوں نے لکھا ان میں حضرت معاویہ بھی شامل ہے۔ حضور کے دور میں 13 کاتبین وحی تھے، بعض مورخین نے حضرت معاویہ کا نمبر 6 لکھا ہے، انہوں نے قرآن بھی لکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں ان میں مورخین کہتے ہیں کہ جو شاہ روم ہرقل کو حضور نے خط لکھوایا تھا وہ حضرت معاویہ کے ہاتھوں نے تحریر کیا تھا۔ اب دیکھیں نا، جس پر اعتماد ہو اور اعلیٰ درجے کا اعتماد ہو اسی کو بندہ کاتب بناتا ہے، پرسنل سیکرٹری ہے، حضور کے خط لکھ رہے ہیں، قرآن اترتا ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کاتب وحی بنانا یہ اللہ کی تائید کے ساتھ ہوا ہے، ورنہ دیکھیں یہ بات سمجھیں
ایک وحی وہ ہے جو قرآن کی صورت میں آئی ہے، اس کو کہتے ہیں وحی جلی، اور وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک وحی وہ ہے جو احادیث کی صورت میں ہے، اس کو کہتے ہیں وحی خفی۔ ایک وحی وہ ہے جس کو کہتے ہیں وحی حکمی۔ وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کوئی کام فرمایا اور اللہ نے اس کی خاموش تائید کر دی، تو وہ بھی وحی ہے۔ اس لیے کہ اگر کہیں رب العالمین کی بارگاہ میں اسے پسند نہیں کیا گیا تو تردید کر دی گئی۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے فوراً تردید کر دی کہ لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ جس چیز کو حلال کر رہے ہیں آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ جہاں تھوڑی سی ناگواری کی بات آئی تردید ہو گئی، اور جہاں حضور کے عمل کی تردید نہیں ہوئی اللہ کی طرف سے خاموش تائید ہو گئی۔ تو حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی بنایا گیا، رب نے خاموشی اختیار فرما کر اسے پسند صرف نہیں کیا بلکہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قرآن میں اتار کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں اور دل کی پاکیزگی کا اعلان بھی کر دیا۔ تو حضور کا اعتماد ملا، بلکہ اللہ کا اعتماد ملا کہ اللہ نے اپنے نبی کی خدمت میں کاتب وحی کے طور پر حضرت معاویہ کو پسند کیا ہے۔ جس پر رسول بھی اعتماد کرے اور جس پر اللہ بھی اعتماد کرے، ہم کیوں نہ کریں؟ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت کے سب سے بڑے حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بھی حضرت معاویہ پر اعتماد کیا اور انہیں شام کے ایک حصے کا والی بنایا، اور ان کے 2 سال 3 ماہ 10 دن کا جو دور خلافت ہے اس میں حضرت امیر معاویہ اسی مسلک پہ رہے۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے منصب خلافت پہ آ کر بڑی بڑی تبدیلیاں کی، یہاں تک کہ چیف آف آرمی سٹاف جناب خالد ابن ولید کو بھی بدل ڈالا، اور فوج کا چیف بدلنا کوئی آسان تو نہیں ہے، لیکن حضرت عمر نے اس کو بھی بدل ڈالا۔ اور میں اگر آپ کو یہ بتاؤں نا کہ حضرت عمر نے حضرت خالد ابن ولید کو سپہ سالاری سے ریٹائر کیوں کیا تو ایمان تازہ ہوگا۔ کیا ہو رہا تھا؟ جہاں حضرت خالد جا رہے فتح ہو رہی ہے، جہاں حضرت خالد جا رہے ہیں فتح ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے اچانک آرڈر کیا کہ خالد اگر سپاہی کے طور پر آپ لڑیں اور اسلامی فوج میں کام کریں تو ٹھیک ہے، آپ سپہ سالاری کے عہدے سے ریٹائر۔ انہوں نے فوراً قبول کیا۔ کسی نے کہا عجیب بات ہے، اتنے بڑے منصب سے فوراً ہٹا دیا آپ کو اور آپ نے من و عن قبول کیا۔ حضرت خالد بھی وہ ہے جس کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فرمایا سپہ سالار تھا تب بھی اللہ کے لیے جہاد کر رہا تھا، سپاہی بن گیا ہوں تب بھی اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہوں، میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر کو کسی نے کہا آپ نے امت کو اتنے بڑے سپہ سالار سے محروم کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا میں نے امت کو خالد کی سپہ سالاری سے محروم کر کے ان کا ایمان بچایا ہے۔ وہ کیسے عجیب بات ہے۔ فرمایا جہاں خالد جا رہا تھا فتح ہو رہی تھی، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے، میں نے اس کو ہٹا کر لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ فتح خالد کی وجہ سے نہیں، اللہ کی مدد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو الغرض یہ کہ حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا، اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں کی، عراق کے گورنر کو بدل دیا، کوفہ کے گورنر کو بدل دیا، بڑی بڑی تبدیلیاں کی، لیکن حضرت عمر نے بھی حضرت معاویہ پر اعتماد کیا اور انہیں اسی منصب پہ برقرار رکھا۔ حضرت عمر کا اعتماد بھی ملا۔ حضرت عثمان کے دور میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی، حضرت امیر معاویہ صرف اپنے مسند پہ برقرار نہیں بلکہ اور اعزاز ملا۔
انہوں نے حضرت عمر سے اجازت مانگی تھی کہ میں بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے تو اجازت نہیں دی مگر حضرت عثمان نے دے دی. تو حضرت عثمان کے دور میں حضرت معاویہ نے پہلا بحری بیڑا بنایا اور پہلی بار سمندر میں جہاد ہوا. جس بیڑے کی وجہ سے اسے بنانے والے حضرت امیر معاویہ ہیں، اس جنگ کے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ ہیں. اور بخاری شریف میں تقریباً 6 مقامات پر حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندروں میں جہاد کرے گا ان سب پہ جنت واجب ہو گئی. ارے جس لشکر کے سپاہیوں پر جنت واجب ہو گئی اس لشکر کا سپہ سالار اور بحری بیڑا بنانے والا کتنا اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا. تو یہ حضرت عثمان کے دور میں ان کا عظیم کارنامہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو چند منافقوں نے دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑایا اور یہ مسلمانوں کی دکھتی رگ ہے. حضرت علی کا دور جمل اور صفین یہ وہ زخم ہے کہ جب بھی مسلمان اس تاریخ کو پڑھتا ہے تو اس کا دل رونے لگتا ہے. اس میں 10 مبشرہ کے صحابی شہید ہوئے. دونوں طرف بڑے بڑے لوگ ہیں. منافقوں نے دونوں بھائیوں کو لڑایا اور یہی وہ موقع ہے جب حضرت طلحہ شہید ہوئے اور حضرت علی نے انہیں دیکھا اور فرمایا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ اس سے پہلے علی مر چکا ہوتا. یہ بڑے عجیب مناظر ہیں. امت اگر اپنے دل کو زندہ رکھ کے سوچے تو رونے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ایک طرف جناب علی ہے اور دوسری طرف ہماری امی عائشہ ہے اور دونوں طرف لاشیں گر رہی ہیں ان کی جن کو رب نے ایک ایک کر کے جنتی کہا ہوا ہے. یہ منافقوں نے امت کو لڑایا اور بہت بڑا بھاری نقصان اسلام کو ہوا ہے اس دور میں. پھر بالآخر ان بد فطرتوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن حضرت علی کے بڑے صاحبزادے منصب خلافت پہ آئے تو انہوں نے حالات کو سمجھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی پوری ہوئی اور انہوں نے پھر حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے صلح کر لی. اور یہ دراصل حضور کی پیشن گوئی تھی. جب حضرت حسن پیدا ہوئے تھے تو حضرت علی نے نام رکھا حرب. حضور علیہ السلام نے فرمایا حرب نہیں حسن ہے اور فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین عظیمتین من المسلمین بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ مسلمانوں کے 2 عظیم لشکروں کے درمیان ایک وقت آئے گا کہ یہ صلح کروائے گا. تو حضرت حسن نے پھر یہ صلح کر لی حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اور پھر اسلام نے بے مثال ترقی کی. حضرت معاویہ کے 19 سالہ دور حکومت میں 64 لاکھ اور 65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے. یہ تاریخی فتح ہے جو اس عظیم حاکم کے دور میں اسلام کو عطا ہوئی ہے. تو بہرحال ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام کیوں کرتے ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں. دوسری وجہ یہ کہ وہ حضور کے رشتہ دار ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں اور تعریفوں سے نوازا ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ انہیں ہر دور میں اپنے سے بڑوں کا اعتماد حاصل رہا. اور 5ویں وجہ یہ ہے
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی اور تقوی اور عبادت کے ذوق میں بھی اپنی مثال آپ تھے. کہتے ہیں نا فلاں بندہ مجھے پیارا لگتا ہے اس لیے کہ بڑا نیک آدمی ہے، اور ہم تو کہتے ہیں احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں، شاید ان کی برکت سے اللہ قیامت کے دن میرا بیڑا بھی پار کر دے. تو حضرت امیر معاویہ کا ادب احترام اور ان کی عزت ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کا ذوق عبادت ضرب المثل ہے. قرآن میں اللہ نے جو اپنوں کی تعریف فرمائی ہے، حضرت امیر معاویہ اس کی عملی تصویر نظر آتے ہیں. یہ دیکھیے قرآن کریم 21واں پارہ سورہ الف لام میم سجدہ ہے. فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا اللہ والے، اللہ کے پیارے وہ ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا رہتے ہیں. جب ساری دنیا سو جاتی ہے یہ رب کے سامنے آنسو بہاتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، کبھی اللہ کے سامنے اللہ کے خوف سے روتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور کبھی دیدار الہی کے ذوق میں آ کر آنسو بہاتے ہیں اور اللہ سے اس کی رضا مانگتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، عبادت کا ذوق رکھتے ہیں. دیکھیے نا اس تناظر میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عبادت گزار ہے، کتنا ذوق عبادت رکھنے والے ہیں. یہ یوں نہیں آج میرے جیسا کوئی مولوی اگر 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لے یہ سمجھتا ہے جناب میں تو بڑا کمال والا ہوں، میں ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہوں، صف اول کا نمازی ہونا، پہلی صف کا نمازی، بڑا عبادت گزار ہوں. ذرا دیکھیے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق عبادت، ان کا جذبہ عبادت، فرض نمازیں نہیں نوافل، اور نوافل میں بھی تہجد کی نماز کا اتنا پابند ہے. ایک رات جو تھک ہار کے آئے ہیں جنگی مہمات سے، جب سوئے صبح تہجد کے ٹائم میں آنکھ نہیں کھلی، یوں نہیں کہ فرض نماز رہ گئی، تہجد کی نفلی نماز رہ گئی. اور اس افسوس میں سارا دن معاویہ روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، اللہ سے معافیاں مانگتا رہا. یا اللہ کیا غلطی ہو گئی کہ آج مجھے تہجد کے وقت تیرے در پہ آنا نصیب نہیں ہوا، کیا خطا ہو گئی کہ آج میری تہجد رہ گئی. سارا دن اس طرح آہوزاری میں گزر گیا. اگلے دن رات کو جو سوئے ہیں بند کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، سحری کا وقت ہوا، اچانک کسی نے آ کے کہا معاویہ اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا ہے. حیران ہو گئے کون ہے یہ جس نے اس وقت آ کے مجھے تہجد کے لیے جگا دیا. پوچھا جگانے والے ذرا اپنا تعارف تو کروانا، کون ہے جو تم مجھے تہجد کے لیے جگانے آ گیا؟ اس نے کہا رے میرا تعارف کیا پوچھتے ہو، مجھے ابلیس کہتے ہیں، مجھے شیطان کہتے ہیں. حضرت معاویہ نے پوچھا تیرا کام لوگوں کو نیکی سے روکنا ہے، تو مجھے تہجد کے لیے جگانے کیوں آ گیا؟ اس نے کہا کل جو تیری تہجد کی نماز رہی تھی اور تو سارا دن روتا رہا، اللہ نے تجھے سالہ سال کی تہجد کا ثواب دے دیا. آج میں نے کہا آج اگر پھر اس کی تہجد رہی تو پھر روئے گا، پتہ نہیں کتنا بڑا درجہ پا جائے گا. بہتر ہے کہ میں شیطان ہو کر اسے تہجد کے لیے جگا دوں. اتنے بڑے درجے والا بندہ ہے، اتنا بڑا ذوق عبادت رکھتا ہے، اتنا نیک آدمی ہے.
تو میں اس کا احترام کیوں نہ کروں؟ آج تو معمولی سی نیکی کرنے والا بھی ہمارے لیے قابل احترام ہوتا ہے، جو نیکی کا اتنا اعلیٰ ذوق رکھتا ہو، مجھے اس کا احترام کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو 5 بنیادیں میں نے عرض کر دی، چھٹی بھی سنو۔ ہم حضرت امیر معاویہ کا احترام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے ہر حال میں فرمان رسول کی بالادستی قائم کی ہے۔ جب بندہ کسی درجے پہ آ جاتا ہے نا، کسی منصب پہ آ جاتا ہے نا، پھر ذرا ماڈرن ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے جناب جو میں نے کہہ دیا ہے بس حرف آخر ہے، کسی کی کیا مجال ہے جو میرے حکم کے خلاف کرے۔ مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ جب فرمان رسول سامنے آ جاتا تو سر تسلیم خم کر دیتے۔ ارے جو فرمان رسول کا اتنا احترام کرتا تھا وہ فرمان خدا کا کتنا احترام کرتا ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ رومیوں سے معاہدہ تھا جنگ بندی کا کہ اتنا وقت ہم جنگ نہیں کریں گے۔ جس دن آخری تاریخ تھی نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجوں کو فرمایا کہ محاذوں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، جب یہ تاریخ ختم ہو جائے نا تو چونکہ معاہدہ تو پورا ہو گیا، اب فوراً وہاں پہ حملہ کرو۔ تو فوجوں نے تو تعمیر کی، ارشاد کی، اور جو یہ تاریخ بدلی تو ان پر حملہ کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو سنبھلے ہوئے تھے ہی نہیں، اچانک حملہ ہوا تو علاقوں کے علاقے فتح ہو رہے ہیں۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو حضرت امیر معاویہ کی فوجیں علاقہ در علاقہ فتح کرتی جا رہی ہیں۔ اچانک ادھر سے ایک صحابی گھوڑے پر سوار ہو کے دوڑتے ہوئے ہیں، جن کا نام ہے حضرت عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر اعلان کیا وفاء لا غدر، ارے وعدہ پورا کرو، غدر نہ کرو۔ حضرت امیر معاویہ کی فوجیں حیران ہیں کہ ہم نے تو وعدہ پورا کیا۔ وہ شخص دوڑتا ہوا حضرت معاویہ کے پاس آیا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ہمارا معاہدہ تھا اس تاریخ تک، یہ تو پورا ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے ان کانوں کے ساتھ اللہ کے نبی سے سنا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا کسی قوم سے معاہدہ ہو اور وہ معاہدہ پورا ہو جائے تو انہیں اطلاع کیے بغیر اچانک حملہ مت کرو۔ اوہو، یہ فرمان سنا حضرت امیر معاویہ کا رنگ پھٹ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا ساری فوجیں واپس، اور ان رومیوں کے لیے اعلان کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معافی بھی مانگتے ہیں، اور میری فوجیں اترنے کی وجہ سے جس کا جتنا نقصان ہوا ہے معاویہ اپنی جیب سے ادا کرے گا۔ فرمان رسول پر سر تسلیم خم کر دیا۔ ارے حضور کی ایک حدیث کے آ جانے کے بعد جو جنگ جیسے حالات میں فوراً فیصلہ واپس لیتا ہے وہ اللہ کے نبی کے خاندان کا کتنا احترام کرتا ہو۔ پیغمبر کے خاندان کو وہ تڑپا سکتا ہے جو ایک ارشاد کے سامنے آنے پر جنگی فیصلہ بدل دیتا ہے اور نقصان کی تلافی بھی اپنی جیب سے پوری کرتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں محبت رسول اور اللہ کا خوف۔ تو ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بالادستی قائم کی، اور اتنا بڑا عاشق رسول حضور علیہ السلام کے ایک موقع پر عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال مبارک ترشوائے تھے اور ناخن اتارے تھے وہ حضرت معاویہ کے پاس تھے، اور انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ وفات سے پہلے اپنے پیچھے رہنے والوں کو وصیت کی کہ یہ میرے پاس آخرت کا سرمایہ ہے،
میری موت کے بعد ان کو میرے کفن میں رکھ دینا، میں اللہ کی عدالت میں لے کر حاضر ہوں گا، ہو سکتا ہے ان کی برکت سے میری نجات ہو جائے۔ اتنا بڑا عاشق رسول، محب رسول، جو حضور کے بالوں اور ناخنوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، وہ خاندان رسول کا کتنا احترام کرتا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عقیدے کے طور پر، نظریے کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں۔ بعد والوں میں سے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان پر تنقید کرے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ درجے میں حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سارے مل کر بھی درجے میں حضرت علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن قابل احترام سارے صحابہ ہیں۔ ان کی آپس کی جو رنجشیں تھیں وہ بڑوں کی رنجشیں ہیں، اور دونوں سے اللہ راضی ہے اور دونوں کے لیے جنت کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت اطہار کا دل و زبان سے احترام کرتے ہیں اور اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Recorder 51 minutes 25s. Pause recording. Recording. Done.